آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے، ارشاد فرمانے لگے کہ بھئی تم لوگ نبیوں اور رسولوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، کسی کے بارے میں کلیم اللہ، کسی کے بارے میں حبیب اللہ، جس طرح سے اللہ نے ان کو نوازا ہے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن خبردار ہو جاؤ کہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے نبیوں کو مقام اور مرتبے الگ الگ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو حضور علیہ السلام کو بنایا، اور حضور علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ جب ہمارا نبی اور رسول سب رسولوں اور سب نبیوں سے افضل ہے تو حضور علیہ السلام کی امتی بھی سارے نبیوں کے امتیوں اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کی بھی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ مل فرق بین الخلیل مل فرق بین الکلیم والحبیب، کہ اللہ نے جو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ایک کا ذکر کیا کہ ایک تو وہ ہے جس سے ہم کلام فرماتے ہیں، دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ان کے درجے ہم نے بلند کر دیے، اور اس سے مراد تمام جمہور علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، ورفع بعضهم درجات سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں علماء نے یہ بھی کلام کیا کہ مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلیم میں اللہ کے کلام فرمانے والے، اللہ سے کلام فرمانے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے درجے اللہ نے بلند فرما دیے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر کبیر میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اور علماء دوسرے علماء کرام نے بھی اس پر بحثیں کی اور اس پر وضاحت کی کہ کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیل یوں ذکر کی، اور اللہ نے چونکہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اسی لیے انہوں نے اس کو بیان فرمانا پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلیم وہ ہے کہ جو کوہ طور پر جا کر 40 دن اور راتیں اللہ سے کی عبادت میں گزارتا ہے، اور پھر 40 دن اللہ کی عبادت میں گزار کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف اپنی نظریں کرنا چاہتا ہوں، اپنی نظروں کو وہ شرف بخشنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید کا ہے، قال رب ارنی انظر الیک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر